إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ شریعت عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہا کہ تم نکاح کرا دو ان لوگوں کا جو بے نکاح ہیں، اور تم میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، اور تمہارے غلاموں کا بھی، لونڈیوں کا بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقر و فاقہ کا خوف رکھتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا، جاننے والا ہے۔ بھائیو، اس آیت میں ذمہ دار والدین کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی عمر کے مرحلے کو پہنچنے کے بعد فوراً کرا دی جائے۔ یہ اللہ کا خاص حکم ہے، یہ خاص تعلیم ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کھاتا ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے تو انسان پیتا ہے، انسان تھکتا ہے تو آرام کرتا ہے، انسان جب نیند آئے تو سوتا ہے۔ جہاں یہ بہت ساری فطری ضرورت ہے، نکاح بھی اسی طرح ایک فطری تقاضا ہے، فطری ضرورت ہے۔ ایک عمر کے مرحلے کو پہنچنے کے بعد آدمی کو نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، شادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس فطری تقاضے کو پورا کرنا شریعت کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے ایمان مکمل کر لیتے ہو۔ کہا من تزوج فقد استکمل بالایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہا کہ جو نکاح کر لیتا ہے، شادی ہو جاتی جس کی، وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، باقی آدھا ایمان کے معاملے میں اللہ سے خوف کھائے، اللہ سے ڈرے۔ اور آدمی نکاح کر لینے کے بعد اپنی عزت کی، اخلاق کی حفاظت کر لیتا ہے۔ ایک تو ایمان کی تکمیل ہے، ہو سکتا ہے دیگر مذاہب کے نزدیک ایک کلچر، ایک فیشن ہے، لیکن اسلام کے نزدیک مکمل عبادت ہے۔
نماز پڑھتے ہیں تو عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے آدمی الحمدللہ میں نے قبول کیا بول کر محفل سے اٹھتا ہے، یوں سمجھو کہ اس کی عبادت کا سلسلہ شروع شادی کے بعد۔ اور شریعت نے یہاں تک کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جنسی خواہش پوری کرے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس پر بھی اجر ہے، کیسے؟ تو کہا کہ جب وہ انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے غلط طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرتا ہے، ناجائز راستے میں وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ جب اسے گناہ ملے گا تو نکاح کے ذریعے جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرے تو اسے ثواب تو ملے گا۔ تو اسلام نے کہاں تک یہ تعلیم دی دیکھی ہے، اور یہاں تک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص مرد ہونے کے لحاظ سے، شوہر ہونے کے لحاظ سے، پیار و محبت سے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتا ہے، اس اللہ سے بتایا۔ لہٰذا بھائیوں، نکاح ایک مستقل عبادت ہے، یہ کوئی رواج نہیں، کوئی فیشن نہیں، بس جب چاہے نکاح کر لیے اور اسے کر دیے، یہ نہیں ہے۔ بس نکاح ایک مستقل عبادت ہے، صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ آدمی اس میں اپنے ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے، ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ذمہ دار والدین کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو۔ اور اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو نکاح کے معاملے میں، تاخیر نہ کرو۔ لڑکا ہو یا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، شادی کے لائق ہو جائے تو فوراً ان کا نکاح کراؤ، خواہ تاخیر نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار بہانے ہیں، کیا کیا بہانے ہیں؟ ابھی سیٹل ہو جائیں گے، خاص گھر بنا لیں گے، گاڑی خرید لیں گے، 30,000 سیلری ہو جائے، 40,000 سیلری ہو جائے، خاندان کے فلاں کو شادی ہو جائے۔ میرے سے بہت بڑے بڑے کزن بردرس ہیں، کزن سسٹرس ہیں، ان کے ہونے کے بعد میں کر لوں گا، میں ابھی چھوٹا ہوں، یہ کہتے کہتے عمر کے 25-30 سال گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد رشتہ ڈھونڈتے ہی بہت مشکل سے رشتہ جڑتا ہے، وہ بھی 23 سال 30 سال 32 سال گزرنے کے بعد شادی ہوتی ہے۔ تاخیر جس معاشرے میں نکاح کی تاخیر ہو، یاد رکھو اس معاشرے میں برائیاں بہت عام ہوگی۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں خواہ مخواہ شادی میں تاخیر کر دیں، اللہ دولت دیا ہے، پیسے سے نوازا، حیثیت ہے، سہولت ہے، مہر دے سکتے ہیں، بیوی کو کھلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی خواہ مخواہ تاخیر کرتے ہیں بیکار کے بہانے۔ اور ایسے بہت سے میجارٹی نوجوانوں کے معاشرے میں ایسے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں 60% نوجوانوں کی جو بے حیائی کے کام میں ملوث ہے، بدکاری کے کام میں ملوث ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ جائز راستہ جو اللہ نکاح رکھا اس کو نہیں کرتے، بلکہ بے حیائی کے کام میں ملوث ہو کر اپنے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں، خود بدنام، خاندان کا نام بھی بدنام، والدین کے نام بھی بدنام۔ نکاح میں تاخیری اللہ ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا۔ جب عمر کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں تو واجب ہے اس شخص کے لیے جسے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو ضروری ہے کہ اسے نکاح میں جلدی کرنا چاہیے، تو خواہ مخواہ کے بہانے نہیں چلیں گے۔ اور دوسری بات، نکاح میں تاخیر کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، کتنی ایسے مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، 40 سال بھی نہیں ہوتے خبر کے حوالے ہو جاتے، 50 سال بھی کراس نہیں کرتے خبر کے حوالے ہو جاتے ہیں، 35 سال بھی کراس نہیں ہوتی خبر کے حوالے ہو جاتے۔ نتیجے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیموں کو چھوڑ کر آدمی دنیا سے جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ نکاح میں تاخیر، شادی میں تاخیر، بہت پریشانیاں لے کر جاتا ہے آدمی موت کے وقت، جبکہ ابھی اس کی عمر 40 سال، 40 پر 2 سال، ایک بیٹا 5 سال کا ہے، بیٹی 3 سال کی ہے، بیٹا 8 سال کا ہے، کوئی بیٹا 10 سال کا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے آدمی بڑی فکر لے کر جاتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، گھر بار کو کون سنبھالے گا، اور کیسے اخراجات ہوں گے، یہ بڑی فکر لے کر آدمی آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں جلدی کرو، خاص کر کے اس فتنے کے دور میں جہاں پر اخلاق کا بھی خطرہ، اخلاق بگڑنے کے خطرے ہیں، آدمی کے بے حیائی میں، برائی میں پڑنے کے اندیشے بہت زیادہ، چانسز زیادہ ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے، ذمہ دار والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی اگر شادی کے لائق ہو گئی تو ضروری ہے کہ جلدی کرو اور تاخیر نہ کرو۔ اور دوسری بات، شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ ہمارے پاس اتنے ڈیمانڈ ہیں، اتنے بہانے ہیں، اتنے رسم و رواج ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو معاشرے میں بیکار کے رسم و رواج کو جنم دیتے ہیں،
اور یاد رکھنا جو رسم ہم شروع کیے ہیں اور دیکھا دیکھی دوسرے بھی سیکھتے ہیں تو ضرور وہ سب گناہ پہلے ان کو ملے گا جنہوں نے رسم و رواج کو شروع کیا تھا۔ کتنے رسم و رواج ہیں، اردو میں محاورہ شادی خانہ آبادی، شادی کرو گھر آباد کرو، لیکن آج کی شادیوں کو اگر دیکھا جائے اتنی مشکلات، اتنے تکلفات، اتنے رسم و رواج، بیکار کے رسم و رواج نے شادی کو مشکل بنا دی۔ ہم کہہ سکتے ہیں شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی بن چکی ہے۔ شادی کرنے کے بعد کتنے الجھنیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، کبھی میاں بیوی کے اختلافات، کبھی ساس بہو کے اختلافات، کبھی نڑند اور بھابھی کے اختلافات، کتنے ایسے مسائل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شادی کے معاملے میں اللہ کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو ٹھکرایا، نظر انداز کیا۔ یاد رکھنا جس نکاح میں، جس شادی میں اللہ تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا دیا جائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات لکھ کر رکھ لو، اس شادی میں برکت نہیں ہوتی، اس رشتے میں برکت نہیں ہوتی، اور میاں بیوی کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگی۔ وہ شادی میں کیسے سکون نصیب ہو سکتی ہے جو شادی کی شروعات تھی اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی میں ہوتی ہو، جہاں پر بیکار کی رسم و رواج ہوتے ہوں، سکون نہیں، لاکھوں روپے لوٹاتے ہیں لوگ رسم و رواج میں، نتیجے میں 3 مہینہ بھی نہیں گزرتا، کبھی طلاق میں گزرتا ہے، کبھی خلا میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کیا اسی کے لیے جناب اس میں بہانے بنائے جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، شادی کو آسان کرو۔ آپ جتنا آسان کریں گے تو یاد رکھو شادی تو ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن میں کتنی شادیاں ایسے سمپل سے ہوئی، کیا وہ سب ہوئے؟ کیا شادی نہیں ہوئی؟ وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم آگے بڑھ کر جتنا ہو سکے اسے آسان کریں گے تو بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح تیسری بات یاد رکھو، اس نکاح کے معاملے میں ضروری ہے، رشتے کے انتخاب میں ضروری ہے کہ دینداری کو ترجیح دی جائے۔ میں نے کہا کہ شادی ہوتی ہے، اختلافات شروع، مسائل شروع، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے پیسوں کو دیکھا، ہم نے خاندان کو دیکھا، پیسوں کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، لیکن دینداری کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم دی، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہارے پاس ایک ایسے رشتہ آئے جس کی دینداری بھی تمہیں سیٹسفائیڈ ہے، پسند ہے، اخلاق بھی پسند ہے، تو تم فوراً ہاں کرو۔ اگر تم دینداری کو ٹھکرا دو گے، نظر انداز کرو گے تو یاد رکھو زمین میں فساد ہوں گے، اس زندگی میں برکت نہ ہوگی، سکون نصیب نہیں۔ فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، بڑے بڑے فسادات جنم لیں گے اس خاندان میں، اس رشتے میں، اگر دین کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو لڑکی کے والدین کو یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کرائیں جو بڑا دیندار ہو، اخلاق والا ہو۔ آج کیا ہے معلوم، لڑکا کچھ کما لیتا ہے، سیلری بہت اچھی ہے، خاندان کا ہے، ہینڈسم میں، چلو کرا دو، وہ بے نمازی ہے، خرافی ہے، بدعتی ہے، درگاہ پرست ہے، مزار پرست ہے، پیر پرست ہے، کتنے برے اخلاق ہیں ان کے گھرانوں کے، کتنے برے اخلاق ہیں، عقیدے کی کتنی خرابیاں پائی جائے، وہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ آج بہت ساری لڑکیاں بیچاری جو دیندار رہ کر بھی ایسے بدعتی گھرانوں میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، ایسے بدعتی گھرانوں میں ایک ایک سیکنڈ تکلیف پڑ رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ان کے گھر کے بڑوں نے مال دے کر شادی کی، ان کے گھر کے بڑوں نے خاندان دے کر شادی کی، لیکن دینداری کو نظر انداز کر دیا۔ ضروری ہے دین، اخلاق ضروری ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، دو چیزیں یاد رکھو، دین بھی ہونا، اخلاق بھی ہونا۔ بعض لوگوں کے پاس دینداری ہوتی لیکن اخلاق نہیں، بعض لوگوں کے پاس اخلاق، بعض لوگوں کے پاس دینداری نہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، ورنہ صرف دینداری سمجھ کر نہ دے دو اپنی بیٹیوں کو، صرف اخلاق سمجھ کر نہ دے دو، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فسادات ہوں گے اور فتنے جنم لیں گے۔ شریعت کہتی ہے نکاح کے معاملے میں دینداری کو پریفرنس دیا کرو۔ یہاں تک تعلیم دی ہے لڑکے کو دلہا ہونے کے لحاظ سے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ کیا مطلب؟ یعنی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ دعا پڑھو بیوی کے پاس جا کر، کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس بیوی کے، اس عورت کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو مجھے نصیب فرما، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو اللہ تو مجھے اس سے حفاظت فرما، اس کا خیر مجھے عطا فرما۔ یہ خاص دعا سکھائی گئی، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ شب زفاف میں یہ بھی تعلیم دی گئی
کہ میاں بیوی وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس دیواجی زندگی کو آگے بڑھائیں عبادت کے ذریعے سے. کہاں تک تعلیمیں دیکھیں سبحان اللہ. جب ایسی دینداری کو تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو مستقبل میں کتنی سکون نصیب ہوگی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی اطمینان کی زندگی دے گا، برکت کی زندگی دے گا. لیکن ہم لوگ کہاں اس پر عمل کرتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے. آج کتنے دلہا ایسے ہی محفل نکاح میں بیٹھ کر الحمدللہ میں نے قبول کیا بس اتنا ہی معلوم ہے، اس کے بعد بیوی کے پاس کیسے پیش آنا ہے، کس انداز سے پیش آنا ہے، کیا حقوق بنتے ہیں، وہ سب معلوم نہیں ہے. لڑکی بھی ویسے ہی، ماں والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے پکوان سکھا دی، لڑکی سسرال جا کر وہ بنا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے اپنے شوہر کو، یہ ذمہ داری سمجھے نہیں. اپنی بیٹی کو یہ سمجھانا شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، سسرال کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ساس کا مقام کیا ہے، سسر کا مقام کیا ہے، وہاں جا کر ہمارے نام کو روشن کرنا، ہمارے خاندان کو بدنام نہ کرنا، یہ سب سکھانا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. لڑکے کو بھی سکھایا جائے، لڑکی کو بھی سکھایا جائے کیا حقوق ہیں لڑکے پر، کیا حقوق ہیں عورت پر. یہ چیزیں نہیں معلوم. نتیجے میں یہ نیو جنریشن جو اب کی جو شادی ہو رہی ہے 2-3 دن نہیں گزرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں. بڑے سے بڑے مسئلے لے کر ماں کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے عورت. کبھی لڑکا شکایتیں لے کر آ جاتا ہے، کبھی جماعت میں، کبھی مفتی کے پاس، کبھی علماء کے پاس. کس قدر رشتوں میں دراڑ، بگاڑ، سکون نام کی اتنی چیز چلی گئی. شادی بڑی ارمانوں سے، امیدیں سے کرائی جاتی ہے، والدین کی بڑی ارمانیں ہوتی. ہماری بیٹی جائے گی، گھر بسائے گی، اس کی زندگی سکون سے گزرے گی. لڑکا ہمارا لڑکا، اس کی شادی ہوگی، وہ سکون کی زندگی گزارے گا. لیکن نتیجے میں اختلافات لے کر گھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب ذمہ دار والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. بار بار سمجھائیں شادی سے پہلے کیا حق بنتے ہیں، سمجھائیں. شوہر بیوی کو سمجھے، بیوی شوہر کو سمجھے. شادی ہو جاتی ہے 10 سال بھی 15 سال بھی. آج کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو بیوی کو سمجھنے سے قاصر نہیں. کتنی عورتیں ایسے ہیں 15 سال ہو کر بھی شوہر کو سمجھنے سے قاصر نہیں. فائدہ نہیں ہے. ضروری ہے کہ بیوی شوہر کو سمجھے، شوہر بیوی کو سمجھے. یہ سب حقوق کون بتانا ہے؟ پیرنٹس بتانا ہے، والدین بتانا ہے. صرف پکوان سکھانا نہیں ہے بلکہ ان کو بتانا ہے. صرف لڑکے کو محفل نکاح میں الحمدللہ میں نے قبول کیا یہ سکھانا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کے حقوق باقاعدہ سکھانا ہے. اور شریعت نے خاص کر کے مردوں کو تعلیم دی کہ تم مرد ہونے کے لحاظ سے اللہ نے ایک فضیلت تمہیں دی ہے اور عورت تمہارے ماتحت میں رہے گی. تمہیں کچھ اختیارات ہیں. اختیارات کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہے کرو، جیسے چاہے بیوی کے ساتھ پیش آؤ، ظلم و زبردستی کرو، جبر کرو، مارو پیٹو. نہیں، یاد رکھو کہ آج تمہیں اختیار ہے بیوی پر. یاد رکھو اللہ کا اختیار تمہارے اوپر ہے. آج تم ظلم کرو گے کل قیامت دن پکڑے جاؤ گے. آج تم خون کے آنسو رلاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا قیامت کے دن. اور بیوی کے بد دعا سے بچو، بیوی کے بد دعا سے بچو. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. ہم کتنے ایسے تعجب ہوتا ہے یہ سب چیزیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، حقوق نہ ہونے کی وجہ سے ظلم و زبردستی گھروں میں پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ بھی تعلیم دی عورت ہونے کے لحاظ سے. دیکھو تمہارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں شوہر کے. شوہر تمہارے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. شادی سے پہلے جس قدر تمہاری اطاعت گزاری والدین کے لیے تھی، تم بڑے اطاعت کرتے تھے، والدین کی خدمت کرتے تھے، بڑے ان کے اوپر پیار و محبت تمہارے تھے. لیکن شادی کے بعد اس سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم شوہر کی خدمت کرو، فرمانبرداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور اپنی آواز کو کم رکھو شوہر کے سامنے اور ادب و احترام کا لحاظ رکھو. کہ ایسا نہ ہو کہ تم ادب لحاظ کو نظر انداز کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تم ان کو خوش کرو گی، تمہارے لیے جنت ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے سے عورت کو بلائے گا. اور بتایا کہ اگر اس شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے احتراماً ادباً، کسی کے جائز نہیں ہے کسی کو سجدہ کرے بائی چانس ولو بالفرض. اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی فرماتے ہیں میں عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اگر ہوتا تو آپشن عورت کو حکم دیتا، اللہ کے رسول فرماتے میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنی بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اتنے بڑے احسانات ہیں، اتنے بڑے ان کے جناب.
بیوی کے لیے کیا کچھ وہ کماتا ہے، تکلیفیں پڑتا ہے، یہ سب ان کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اے عورتوں تم جہنم میں زیادہ جا رہی ہو۔ کہا کیوں؟ 2 ریزن تمہارے پاس، بات بات پر لعنت کرتی ہو، گالیاں بکتی ہو، زبان تیز چلاتی ہو، تکفرن اللعن، اور فرمایا وتکفر العشیر، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر پوری زندگی دیکھ بھال کرتا ہے، کتنے احسانات ہیں، کبھی شوہر سے غلطی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میں نے تمہاری زندگی میں کوئی سکون نہیں دیکھی، جب سے میں نے تم سے شادی کی ہے تب سے پریشانی میں پڑ چکی ہوں، بہتر تھا کہ کسی اور سے شادی کر لیتی، میں نے کوئی سکون ہی نہیں دیکھی۔ یہ ناشکری کے کلمات اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 ریزن کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جا رہی ہو۔ تو بہرحال مناسب سمجھا گیا کہ اس جمعہ میں نکاح کے تعلق سے 2-3 باتیں ذکر کروں، لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو شروع ہی سے دیندار بنائیں اور انہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات دیں۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، دیکھو کتنے مسائل ایسے ہیں، کتنی ایسی اولاد ہے، نالائق اولاد جو والدین کو ناراض کر کے شادیاں خود فکس کر لیتی ہیں، نہ باپ کی رضامندی نہ ماں کی رضامندی، کبھی لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتی ہے، کبھی لڑکا کسی غیر سے شادی کر لیتا ہے، اور کتنے ایسے واقعات تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے مسلم معاشرے میں اطراف و اکناف میں مسلم لڑکیاں کافروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے رہی ہیں اور ایمان کا سودا کر لے رہی ہیں۔ اللہ بات کرے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، شریعت نے کہا کہ تم نکاح مت کرو مشرکہ عورت سے جب تک کہ مومنہ عورت نہ بن جائے، اور بتایا کہ تم کافر مرد سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مرد مومن نہ بن جائے۔ لیکن آج اپنی جنسی بھوک کی تکمیل کے لیے ایمان کو ٹھکرا کر، دین کو ٹھکرا کر، خاندان کو بدنام کرے، والدین کے سر کو جھکا کے، پورے بستی والوں کو بدنام کر کے کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر اپنی شادی رچا لیتی ہیں، کبھی کورٹ میں جا کے میرج مکمل کر لیتی ہے، کبھی رجسٹر میرج، کیا کیا واقعات ہیں، کتنے ایسے لسٹ موجود ہیں۔ آج بھی پولیس اسٹیشن میں مسلم لڑکیاں ہیں، برقع پہن کر بھی اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، وہ مسلم نہ رہی بلکہ ایمان کا سودا ہو چکی، تو سمجھو کہ کہاں سے مسلم وہ مسلم گھرانوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان کو بیچ رہی ہیں۔ تو ضروری ہے اس فتنے کے دور میں جہاں ایمان کا خطرہ ہے، دین کا خطرہ ہے اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو ضرور والدین جہاں اپنے بچوں کی بہت ساری تعلیمات کا انتظام کرتے ہیں، تربیت بھی کرنا ہے ان کی اور ان کے اندر اخلاق پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین معاشرے میں جہیز کے رسم کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سوسائٹی میں شادی کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کے نصیب کو اچھا رکھے، ہر ایک کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی جس الجھن میں اختلافات پر پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل کو، اختلافات کو دور فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو کہی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مفتوح حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفحشاء والمنكر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سامع الدعاء يا سابغ النعم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم أنت شافي يا كافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.